अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं अक्सर वो परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो आज मैं अपने तुल्बा और तालबात के लिए लेकर आई हूँ जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स। तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं उनको पेपर्स की तैयारी के मुतालिक बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। तो आज का जो उन्वान है लेसन से मुतालिक वो है इस्माइल मिर्टी। जिस तरह के तुलबा आप लोगों को ज्यादातर सवालात जो है वो किसी भी शायर मुसन्निफ से रिलेटेड मुख्तसर सवालात की सूरत में दिए जाते हैं। तो अक्सर मेरे तुलबा और तालबात की यही शिकायत होती है कि टीचर इतने बड़े बड़े हम इनके हालात जिंदगी को किस तरीके से याद करेंगे। तो अब परेशानी की जरूरत नहीं। बहुत ही सिंपल सादा आसान तरीके से आप लोगों को मैं ये ट्रिक समझाती हूँ, जिसके जरिए एक दो वर्कशीट आप अपने लिए बना के और उसी की तैयारी करके आप अपने इम्तिहान की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और हर पेपर में इसी के मुताबिक फुल मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि तुलबा हमारे सामने है इस्माइल मिर्ठी। ये एक शायर से रिलेटेड आप लोगों के सामने मौजूद है हालात जिंदगी। फर्ज करें आपको ये पूरा पैराग्राफ याद करने में दिक्कत मुश्किल हो रही है, तो इसका आसान तरीका क्या है जिस तरह से कम्प्रीहेंशन या तफहीम के सूरत में हम करते हैं। तो ये हमारी उर्दू की किताब में मौजूद है। मोहम्मद इस्माइल मिर्टी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने का लिखने का शौक था। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए। इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसे किताबें तैयार की। ये किताबें हर जमाने में मकबूल हुई और आज भी शौक से पढ़ी जाती है। इस्माइल मिर्टी ने इन किताबों में आसान और सलीस जबान इस्तेमाल की है। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी जरूरतों का ख्याल रखा गया है। इन किताबों की अहमियत और जरूरत आज भी मुसलम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मिर्टी का खास अंदाज है। बिला शोबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब है। जैसे कि तुलबा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फर्ज करे आप इससे रिलेटेड जो है मतलब पूरे आपको ये याद करने में मुश्किल है। तो ये देखिए ये यहाँ पे उनके सने पैदाइश और वफात से मुतल्लिक डेट दी गई है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि ये यहाँ पे कुछ सवालात मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इस किस्म के सवालात आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। नहीं तो मैं अब आप लोगों के लिए ये आसानी पैदा कर रही हूँ कि आज से मैं प्रॉपर आप लोगों को हर मुसन्निफ और शायर से रिलेटेड इसी तरह के सवालात बना के आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप इससे जरूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो चले देखते हैं सवाल नंबर 1। मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी कब और कहाँ पैदा हुए। तो देखिए अभी मैंने बताया कि कहाँ कब पैदा हुए, 1844 में। और कहाँ पैदा हुए, तो मेरठ में पैदा हुए। तो अब ये देखिए बहुत आसान, अगर आप एक सवाल का इस तरह सवालनामा अपने लिए तैयार करें और उसके मुताबिक आप आसानी से अपने पैराग्राफ में देखते जाए तो यहाँ पे दो बातें आप लोगों की क्लियर होती जाएगी। एक, कंप्रीहेंशन तफहीम आप लोगों को पैसेज जो मिलता है आप उसमें आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होती जाएगी।
دوسرا یہ کہ اس کو رٹھا لگانے کی بجائے اگر آپ اس طرح کے مختصر سوالات کی مدد سے اس کو یاد کریں تو وہ آسانی ہوگی اور بہت جلد ذہن نشین ہوں گے۔ پھر ہے وہ کب ملازم ہوئے، تو یہاں پہ ہے کہ انہوں نے ملازمت بہت کم عمری میں شروع کی۔ اس طرح سے انہیں بچپن میں کس چیز کا شوق تھا؟ یس ویری گڈ، انہیں بچپن میں علم و ادب میں انہوں نے نام پیدا کیا۔ تو کس چیز میں؟ کہ ان کو شروع سے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوری لائن آپ کے پاس اس میں موجود ہے۔ پھر ہے کہ انہوں نے بچوں کی کتابوں کے لیے کس قسم کی زبان استعمال کی، کیونکہ اسماعیل مرٹی نے زیادہ تر بچوں کی کتابیں لکھی ہے، نظمیں لکھی ہے، تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سادہ اور آسان سلیس زبان استعمال کرتے۔ صحیح ہے؟ تو یہ اس طرح سے دیکھے ون بائی ون آپ اس میں دیکھے کہ انہوں نے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے انہوں نے زیادہ تر کس قسم کی شاعری کی ہے، تو ابھی میں نے آپ لوگوں سے کو بتایا کہ زیادہ تر شاعری انہوں نے کس قسم سے کی ہے کہ بچوں کے لیے انہوں نے زیادہ تر جو ہے نظمیں لکھی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کی اردو درسی کتاب میں ان کی کون سی نظم شامل ہے، جو آپ لوگوں کی گریڈ 10 کی کتاب ہے، تو اس میں حمد ہے ان کی نظم۔ پھر حمد کسے کہتے ہیں؟ تو حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اور نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے کہ محمد اسماعیل مرٹی کب وفات پائی، تو یہاں پہ ہمارے سامنے ہے 1917 میں اس نے وفات پائی۔ پھر ہے نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور شاعر کا نام بھی لے کے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہماری درسی کتاب میں ان کی نظم ہے حمد، تو شاعر کا نام یہاں پہ کیا آئے گا؟ اسماعیل مرٹی آئے گا۔ اور پھر اس میں جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ ظاہر ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہے اسی سے ریلیٹڈ اس میں ذکر ہوا ہوگا۔ سوری، آپ کی اردو درسی کتاب ہے اسماعیل مرٹی کی کون سی نظم شامل؟ سوری یہ ریپیٹ ہوا یہاں پہ، تو یہی ہے کہ اسماعیل مرٹی۔ اگر آپ کو اس طرح کا سوال ملے یا آپ کو ملے کہ آپ کی اردو درسی کتاب میں ان کی کون سی نظم شامل ہے، تو حمدی ہوگا۔ پھر ہے نظم حمد میں شاعر نے دنیا کو کیا کہا ہے، یعنی اس پوری دنیا کے لیے انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس قسم کے جو سوالات آپ دیکھیں گے تو بہت آسانی سے، بجائے یہ کہ آپ ایک پیراگراف، 2 پیراگراف، 3 پیراگراف کا رٹا لگائیں، تو آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر سیکنڈ ہمارے پاس ہے بے تکلفی ہے، جس کے ہے مصنف کا نام ہے گھنیا لال کپور۔ سیم اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ میں نے یہ سوالات آپ لوگوں کو سامنے ہیں کہ اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1910 میں وہ پیدا ہوئے تھے 1910 میں، اور 1980 یعنی 1980 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ گھنیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے۔ صحیح ہے۔ اب فرسٹ سوال دیکھیں، گھنیا لال کپور کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو کب پیدا ہوئے؟ بالکل صحیح، 1910 یعنی 1910 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ فرسٹ لائن آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ وہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس سے مراد یعنی لاہور ہی میں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ کس چیز کے استاد مقرر ہوئے؟ تو وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد وہ کس کالج اور کس عہدے پر ملازم رہے؟ تو یہ دیکھیں آگے ہے، ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے، اس کا آنسر پورا آپ کو آ گیا کہ گورنمنٹ کالج موگا اور پرنسپل کے عہدے پر وہ فائز ہوئے تھے۔ پھر ہے کہ گھنیا لال کپور یا انہیں اردو زبان میں کس چیز میں مہارت حاصل تھی، یعنی اردو زبان میں وہ کس صنف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں؟ تو وہ ہے طنز و مزاح۔ اکثر ہم مذاق کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طنزیہ، لیکن مزاح بھی ایسے کی جائے کہ اس میں جو اس کی وہ خامی ہے اس کو بھی ابارا جائے اور اس بندے کو وہ برا بھی نہ لگے، تو وہ اسی انداز میں بات کرتے۔ پھر ہے گھنیا لال کپور کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہے؟
تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے جو نام دیے گئے ہیں یہ اس کے مشہور کتابوں کے نام ہے. تو یہ ہے نو کے نشتر، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیہ، نئے شگوفے، سنگ و خش، شیشہ و تیشا اور کامریڈ شیخ چلی. تو یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے دو، ایک مصنف اور ایک شاعر سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو آسان طریقہ سمجھایا کہ اس میں دو چیزیں آپ لوگوں کی آسانی سے حل ہوگی. ایک تو ہے تفہیم سے ریلیٹڈ، کوئی بھی تفہیم آپ کو ملے تو اس کی بھی تیاری ہو سکتی ہے، اور دوسرے پیراگراف اس طرح آپ کو مطلب لکھنے میں اور یاد کرنے میں دشواری مشکل ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کا سوال نامہ تیار کرے، اس سے آسانی ہوگی. اور مزے کی بات میں نے آپ لوگوں سے ابھی کر دی کہ یہ پریشانی بھی ختم. میں نے ابھی اس کی پراپر آپ لوگوں کو جس طرح ابھی دو میں نے مصنف اور شاعر سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو سمجھایا اور متعارف کروایا، سیم اسی طرح آپ کی بک میں، آپ کی درسی کتاب میں جتنے بھی مصنفین اور شعراء کے حالات زندگی ہے اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایگزام کی تیاری میں کوئی دقت نہ ہو.